بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ ختم نبوت عقائد کے باب میں انتہائی حساس اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا قرآن و حدیث کی صریح نصوص سے ثابت ہے، اور اس میں ذرا بر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ختم نبوت اساس ایمان اور مدار ایمان ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس پر اسلام کی عظیم الشان عمارت قائم ہے۔ اگر یہ پتھر ہٹا دیا جائے تو ایمان کی عمارت نیچے گر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اس امت کی سواد اعظم نے تحفظ ختم نبوت کو اپنے ایمان کا مسئلہ سمجھا ہے۔ مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر کوئی مسلمان، ہاں اس کا تعلق کسی بھی مسئلہ کو مشرب سے ہو، اس نے منکرین ختم نبوت کی طرف سے کھڑی کی جانے والی ہر دیوار کو گرانے سے کوتاہی نہیں کی، اور امت مسلمہ نے ہر دور میں مسئلہ ختم نبوت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امت مسلمہ کا کوئی فرد بھی مسئلہ ختم نبوت کی خاطر کبھی پیچھے نہیں ہٹا، جو بھی قربانی اسے دینی پڑے، حتیٰ کہ مسئلہ ختم نبوت کی خاطر ہر دور میں حضور کے غلاموں نے اپنے جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے۔ حاضر میں انکار ختم نبوت کا سب سے بڑا جو ہے فتنہ قادیانیت ہے، اور اس فتنے کو اسلام دشمن جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کی تائید اور مدد حاصل ہے۔ پاکستان میں رہنے والے یہ منکرین ختم نبوت کا جو فتنہ ہے، فتنہ قادیانیت، آئین پاکستان کے مطابق 295C اور 295B کے تحت یہ اقلیت ہیں، مسلمان نہیں۔ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، اور اس میں مسلمانوں جیسی اذان نہیں دے سکتے پاکستان کے مطابق، اور یہ اپنے مذہب کی ترویج، دعوت، اشاعت کا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا مسئلہ پیش آیا کہ جب بھی کوئی اسلام پر جب بھی بات آتی ہے تو ختم نبوت پر ڈاکہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، کیا اس میں سارے معاملات ہم نے حل کر لیے؟ ہر طرح کے معاملات ہم نے سنوار دیے؟ ملک پاکستان اب ترقی کی جو ہے بلندیوں پر پہنچ گیا ہے؟ معاذ اللہ، فقط اب یہی فتنہ باقی رہ گیا تھا کہ جو ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ جو ہے ڈالا جائے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب، آپ کو ملک پاکستان میں اور کوئی جو ہے خرابیاں نظر نہیں آئیں؟ ملک پاکستان میں اور کوئی آپ کو جو ہے مسئلے نظر نہیں آئے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا پڑا؟ یہ واقعہ ہوا کیسے؟ بہت سے اب آپ کو علم نہیں۔ مسئلہ ہوا یوں کہ قادیانی قرآن مجید کی اشاعت کا کام انہوں نے جاری کیا ہوا ہے، قرآن مجید کی اشاعت کا انہوں نے سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ چنوٹ کے اندر، چناب نگر کے تھانہ کے اندر 6 دسمبر 2022 کو مبارک ثانی ملزم کے نام پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم کو 7 جنوری 2023 میں گرفتار کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی ہوئی کیس کی۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران قاضی فائز عیسیٰ نے کہا توہین قرآن اور قادیانی کی ترویج کے دفعات کو حذف کرنے کا حکم دے دیا، اور کہا اس کو تعبیر کیا مذہبی آزادی سے، کہا کہ آئین ہر مذہب کو مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت دیتا ہے، مذہبی آزادی کی اجازت دیتا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہ اقلیت ہیں، مسلمان نہیں۔ ختم نبوت پر سب سے بڑا ڈاکہ کرنے والے ہیں قادیانی۔ آپ نے ان کو کیسے اپنے مذہب کی کھلے عام ترویج کرنے کا، اشاعت کرنے کا حکم جو ہے صادر کر دیا؟ اس فیصلے سے آپ نے کروڑوں مسلمانوں کے دل زخمی کر دیے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں آپ اس ملک میں بد امنی پیدا نہ ہو، انتہا پسندی پیدا نہ ہو، عشاقان مصطفیٰ اور حضور کی ختم نبوت پر مر مچنے والے دوبارہ 1973 کی تاریخ پاکستان میں دوبارہ نہ دہرائیں، تو آپ کو اپنے فیصلے پر جو ہے فیصلے سے رجوع کرنا ہوگا۔ آپ نے یہ فیصلہ کس سوچ میں کیا؟ کیا سمجھ کر کیا؟ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ غلامان مصطفیٰ زندہ ہیں؟ یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ زندہ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کی خاطر، حضور علیہ السلام کی تحفظ ناموس رسالت کی خاطر یہ مسلمان اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ کیا تم اس چیز کی خبر نہیں تھی؟ کیا تم
حضور کے عاشقوں کی تاریخ سے واقف نہیں تھے قاضی فیضی صاحب؟ حضور کے غلاموں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جب بھی مسئلہ ختم نبوت کی بات آئی، جب بھی اسلام دشمن طاقتوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس پر انگلی اٹھائی، تو مسلمانوں نے اپنے تن من دھن کی قربانیاں دے کر حضور علیہ السلام کی جو ہے ناموس رسالت کی حفاظت کی۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور سے لے کر آج کے دور تک کسی مسلمان نے بھی اس مسئلے کے خاطر چپ نہیں بیٹھے، اس مسئلے کو خاموشی سے برداشت نہیں کیا۔ آپ کیسے سمجھ سکتے تھے کہ آج کے مسلمان اس مسئلے کو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور خاموشی سے جو ہے میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں گے؟ آپ کس ہوش میں بیٹھے تھے کہ آپ کو ہوش نہیں تھا یہ مملکت اسلامیہ ہے؟ وطن ہونے کی خاطر، پاکستانی ہونے کی خاطر آپ سے گزارش کرتا ہوں اس ملک میں بدامنی پیدا کرنے کا سبب نہ بنے، اس ملک میں حضور کے عاشقوں کا امتحان نہ لیں، محبان ختم نبوت کا امتحان نہ لیں۔ قاضی فیضی صاحب، خدا کی عزت کی قسم، پاکستان کی بقا بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں ہے، پاکستان کی بقا تحفظ ناموس رسالت میں ہے۔ اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرا دو، حضور علیہ السلام کی ناموس کا پہرا دو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔